السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا چشم بد دور، کیونکہ بالی انگڑائی لیتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ جواباً میں نے غصے سے مارج کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ابا؟ بالی نے باہر آتے ہی پوچھا۔ ارے بالی، پیر صاحب نے ہماری چوری واپس دلا دی، دادی نے اسے خوشخبری سنائی۔ اچھا، اتنا کہہ کر وہ لاپرواہی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ فاخرہ بالی کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی۔ دیکھا، مان گئی نا ہمارے پیر صاحب کو، وہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، مان گئی تیرے پیر صاحب کو، رات کو میں نے انہیں آسمان میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے، میں صدقے جاؤں اپنے پیر پہ، فاخرہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر بالی نے سوچتے ہوئے کہا، پھر انہوں نے جیسے ہی ایک اور کلا بازی کھائی تو ان کی دھوتی بجلی کے تار میں پھنس گئی اور وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ فاخرہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، تیری باتیں تو کبھی کبھی میرا کلیجہ ہی جلا دیتی ہیں، بالی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ اچھا چل چھوڑ، شام کو ضرور آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے، بالی اسے مناتے ہوئے بولی۔ رات کو کھانے کے دوران دادی رضیہ سے بولی، خدا کا شکر ہے چوری واپس مل گئی، اب جلدی سے بالی کی شادی کی تیاریاں کر دینی چاہیے۔ میں نہیں کروں گی شادی وادی، بالی نے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی شادی؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں کیا، بالی نے جواب دیا۔ سن رہی ہو نا اماں، آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ، آپ کی پوتی اب اپنے لیے خود لڑکا ڈھونڈے گی، رضیہ غصے سے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا منہ کالا کروا دے۔ میرا منہ کالا کروانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی نا اماں۔ آخر کار بالی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ کیا بکواس کر رہی ہے بالی؟ رضیہ غصے سے بولی۔ تو اور نہیں تو کیا، ایک غیر مرد کے ساتھ مجھے بٹھا کر تم لوگ گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے، یہ کہہ کر بالی منہ چھپا کر رو پڑی۔ پہلی بار بالی کو روتا دیکھ رضیہ گھبرا گئی اور اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ مجھے سخت غصہ ہے، ابا پر بھی اور دادی آپ پر بھی، آپ لوگوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ آج کے بعد میں بھی آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اچھا بابا، معاف کر دے، آج کے بعد جیسے تو بولے گی ویسے ہی ہوگا، رضیہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ ایک دفعہ پیپل کے نیچے بالی ناول پڑھ رہی تھی تو فاخرہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے تو یہ کہانیاں بالکل اچھی نہیں لگتیں، ہر کہانی میں جن زادوں کو خوبصورت اور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سب بکواس ہے۔ بالی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن یہ لکھاری جن زادوں کے مطابق بکواس تو نہیں، البتہ کنجوسی ضرور کرتے ہیں، جتنا ان کے متعلق ان کہانیوں میں لکھا ہوتا ہے، جن زاد ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بالی کی یہ بات سن کر مارج میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور میں بوکھلا کر کان کھجاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اور مارج اکثر رات کو باہر نکل کر ٹہلنے جاتے تھے۔ مارج کو میٹھا پسند نہیں تھا، وہ گوشت اور ہڈیاں کھاتا تھا، اس لیے وہ رات کو پرندوں کا شکار کرتا۔ میں نے اس سے منع کیا تھا کہ وہ میرے سامنے گوشت نہ کھائے، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی بو سخت ناگوار لگتی تھی۔ مارج نے مجھے بتایا تھا کہ جب کوئی جن ذات سرکش بن جاتا ہے تو اسے خون اور گوشت سے رغبت ہونے لگتی ہے، پر مجھے تو ابھی تک ان چیزوں سے نفرت تھی۔ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا میں خود نہیں جانتا تھا۔ میں کھیتوں کے قریب نہر پر بیٹھا مارج کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی مخصوص چال میں چلتا ہوا اور جنگلی کبوتر کا پر اپنے دانتوں پہ پھیرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ناگواری دیکھتے ہوئے
اس نے جان بوجھ کر میرے پاس بیٹھتے ہی ایک زوردار ڈکار لی جس کی بدبو سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے بھی اسے فضا میں بلند کر کے نہر میں پھینک دیا اور وہ کہے لگاتا ہوا نہر سے باہر نکل آیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو تو؟ بولو، میں نے کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم بالی سے عشق کرتے ہو، مارج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں عشق کرتا ہوں تو تجھے کیوں بتاؤں؟ اور ویسے بھی جس سے عشق کرتے ہیں اس کا تماشا نہیں کرنا چاہیے، میں نے اٹھتے ہوئے اسے کہا اور گھر کی طرف چلنے لگا، اور وہ چپ چاپ میرے پیچھے آنے لگا۔ چپ کیوں ہو؟ میں نے مارج سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیا تمہارے لیے عشق کرنا گناہ ہے؟ نہیں، شریعت پیار کرنے سے نہیں روکتی، حد پار کرنے سے روکتی ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن بالی کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اس کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، ایک ایسی محبت جس کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتی، مارج نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں بالی اور اس کے گھر والوں کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر مارج حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کل جمعرات ہے اور مجھے اپنے قبیلے والوں سے رابطہ کرنا ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ایک غار ہے، وہاں میرے خاندان والے بھی آتے ہیں، میں نے مارج سے کہا۔ لیکن میری طرح اب تمہارا بھی اپنے قبیلے والوں سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اور سرکش جنات کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے، مارج نے بتایا۔ لیکن میں ایک بار ضرور کوشش کروں گا، میں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو مارج چپ ہو گیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ شاید تمہیں میری ضرورت پڑے، مارج میرے جانے سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں، تم یہیں ٹھہرو، تمہاری وجہ سے میرا کام اور خراب نہ ہو جائے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرا یہ سفر 3 دنوں پر مشتمل تھا۔ میں جانے سے پہلے بالی کو دیکھنا چاہتا تھا، پر میں مارج کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا، کیونکہ پھر اس کے الٹے سیدھے سوال شروع ہو جاتے۔ مجھے اس سفر میں اکثر راستے میں اپنا کوئی نہ کوئی ساتھ مل جاتا تھا، پر آج مجھے کوئی بھی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا، بس کہیں کہیں کچھ شریر جنزاد ہی نظر آ رہے تھے۔ آخرکار دوسرے دن میں پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، پر وہاں مجھے میرا غار نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اب وہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میری دنیا بدل چکی تھی، میرے اپنے مجھ سے الگ ہو چکے تھے، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ یہ احساس ہی مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا کہ اب میرا شمار بھی سرکش جنات میں ہوگا، لیکن میں اپنے رب سے مایوس نہیں تھا۔ میں نے وہ رات انہی پہاڑوں پر سوچتے ہوئے گزار دی۔ صبح میں واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو مجھے یہاں بھی شدید دھچکا لگا، کیونکہ میرا پیپل کاٹا جا چکا تھا۔ میں نے مارج کو آواز دی، پر وہ بھی غائب تھا۔ دوسری طرف بالی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ابا، آپ نے پیپل کٹوا کر اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ پیر صاحب اپنے ایک استاد بنگالی جادوگر کو یہاں لایا تھا۔ وہ جادوگر شریر جنات کو اپنے قبضے میں کرتا تھا۔ ان دونوں نے بشیر سے کہا کہ تیرے گھر پر ایک خطرناک جن رہتا ہے، اسے قابو کرنا ہے۔ اسی نے اس رات مجھ پر حملہ بھی کیا تھا۔ بشیر نے اسے اجازت دے دی تھی۔ بنگالی جادوگر کو پیپل پر مارج نظر آیا تھا۔ پیپل پر میرا حصار قائم کیا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ مارج کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا تو بالی نے اپنے باپ کو روکنا چاہا، انہیں منع کیا۔ رو رو کر اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ بالی کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایک معمولی درخت سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے۔